دوستو آپ میں سے تقریباً سبھی لوگ یہ بات تو اچھی طرح جانتے ہی ہوں گے کہ اسلامک ہسٹری کی سب سے بڑی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد عثمان غازی نے رکھی تھی۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے، لیکن کیا آپ کے دماغ میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ جب عثمان غازی ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے تو آخر ارطغرل غازی نے اپنے بڑے بیٹے کو قبیلے کا سردار کیوں نہیں بنایا تھا؟ کیونکہ روایت اور دستور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑا لڑکا ہی قبیلے کا سردار یا پھر سلطنت کا سلطان ہوا کرتا تھا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ تو جانیں گے ہی کہ آخر عثمان غازی میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ ارطغرل غازی نے اپنے دو بڑے بیٹوں کو چھوڑ کر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی عثمان غازی کو قبیلے کا سردار بنا دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ارطغرل غازی کے سب سے بڑے بیٹے یعنی گندوز بے کے بارے میں بہت کچھ جاننے والے ہیں، یعنی ہم جانیں گے کہ آخر گندوز بے کون تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے میں اپنے چھوٹے بھائی عثمان غازی کا ساتھ کس طرح دیا تھا۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو ارطغرل غازی کے سب سے بڑے بیٹے کا نام گندوز بے تھا۔ ان کی پیدائش کے بارے میں کچھ ہسٹورین کا کہنا ہے کہ 1233 میں ہوئی تھی، لیکن وہیں دوسری طرف کچھ ہسٹورین یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی پیدائش 1235 عیسوی میں ہوئی تھی۔ دوستو جس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت کائی قبیلہ منگول جیسے خطرناک دشمن سے لڑ رہا تھا۔ ان کا نام گندوز ان کے والد یعنی ارطغرل غازی نے رکھا تھا، اور گندوز نام ان کے دادا کی وجہ سے رکھا گیا تھا، کیونکہ ان کے دادا سلیمان شاہ کا بھی اصلی نام گندوز بے ہی تھا۔ زیادہ تر سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری کی کتابوں میں سلیمان شاہ کا اصلی نام گندوز بے ہی ذکر کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام گندوز رکھا گیا تھا۔ گندوز بے کو بچپن سے ہی تلوار بازی اور تیر اندازی جیسی چیزوں سے بہت دلچسپی تھی، یہی وجہ تھی کہ جب وہ جوان ہوئے تھے تو بہت اچھے سپاہی تھے۔ دوستو انہوں نے اپنے والد ارطغرل غازی اور ان کے بعد اپنے چھوٹے بھائی یعنی عثمان غازی کی سپہ سالاری میں منگولوں کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی، اور ہر جنگ میں ہمیشہ کائی قبیلے کے پرچم کو بلند رکھا۔ دوستو اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ گندوز بے سب سے بڑے ہونے کے باوجود بھی کائی قبیلے کے سردار کیوں نہیں بنائے گئے، تو آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ ارطغرل غازی نے بچپن سے ہی اپنے تینوں بیٹوں کو صحیح طریقے سے پرکھ لیا تھا، اور وہ یہ بات اچھی طرح جان چکے تھے کہ ان کے تینوں بیٹوں میں سب سے زیادہ بہادر اور ہوشیار بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا یعنی عثمان غازی ہے۔ کیونکہ آپ لوگ یہ تو بخوبی جانتے ہوں گے کہ ارطغرل غازی بھی 4 بھائی تھے، اور ان 4 بھائیوں میں ارطغرل غازی سب سے بڑے بھائی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سبھی بھائیوں میں ارطغرل غازی سب سے زیادہ ہوشیار تھے۔ ٹھیک اسی طرح عثمان غازی بھلے ہی چھوٹے تھے لیکن اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار تھے، اور اس چیز کو ارطغرل غازی نے صحیح طور پر بھانپ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے ہی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی عثمان غازی کو اپنے قبیلے کا سردار مقرر کر دیا تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد جب عثمان غازی نے کائی قبیلے کی باغ ڈور سنبھالی تھی تو عثمان غازی کے دور میں گندوز بے کا کئی بار عثمان غازی کے ساتھ اختلاف ہوا تھا، لیکن بے شمار اختلاف ہونے کے باوجود بھی عثمان غازی نے اپنے بڑے بھائی یعنی گندوز بے کو کبھی بھی غلط نہیں سمجھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کو حد سے زیادہ عزت دیا کرتے تھے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ گندوز الپ عثمان غازی سے ہمیشہ اسی وقت اختلاف کیا کرتے تھے جب ان کو لگتا تھا کہ عثمان غازی قبیلے کو لے کر کوئی غلط فیصلہ لے رہے ہیں، اور عثمان غازی بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ گندوز الپ مجھ سے قبیلے کی بھلائی کے لیے ہی اختلاف کرتے ہیں، اسی لیے اختلاف ہونے کے باوجود بھی دونوں میں آپس میں ہمیشہ محبت قائم رہی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے قائم ہونے کے بعد عثمان غازی نے اپنے بڑے بھائی یعنی گندوز الپ کو ایک قیمتی علاقہ دے دیا تھا، جسے گندوز الپ نے عثمان غازی کی امید کے مطابق ہی سنبھال کر رکھا تھا۔ تو دوستو آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔